اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ معارف القرآن۔ کیا معلوم نہیں کہ بے شک اللہ اسی کی ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں تمہارا کوئی اللہ کا مد مقابل یاور اور نہ مددگار۔ یا کیا چاہتے ہو کہ پوچھ گچھ میں رکھو اپنے رسول کو، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ پہلے، اور جو بدل کر لے لے کفر کو ایمان سے تو بے شک گم کر دیا اس نے ہموار راستہ۔ تفسیر۔ کیا کوئی ہے جس کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اسی کی ہے حکومت، سلطنت، ملکیت اور شاہی سارے آسمانوں اور زمین بھر کی، اور نہیں ہے تمہارا اے کافروں کوئی بھی ان معبودوں میں سے جن کو تم نے اللہ کا مد مقابل گڑھ رکھا ہے، کوئی یاور اور نہ کوئی مددگار قیامت کے دن۔ یا کیا سب کچھ جان بوجھ کر پھر بھی چاہتے ہو کہ پیغمبر اسلام سے یہ کہہ کر کے کہ ہمیں آسمانی کتاب ایسی لا کر دیجئے جو یکبارگی اتری ہو، ہمارے سامنے فرشتے اور اللہ کو اس طرح لے آئیے کہ ہم صاف صاف دیکھ لیں، ورنہ ہم ایمان نہ لائیں گے۔ پیغمبر اسلام کی نبوت روشن دلیلوں سے واضح ہو جانے پر بھی ایسے وہمی اور بے معنی سوال سے تم یہ چاہتے ہو کہ بس پوچھ گچھ ہی میں رکھو اپنے ان رسول کو جو سارے جہان کے لیے رسول ہیں، جس طرح تمہارے اگلوں کا تم کو نہ مانیں گے جب تک علانیہ تمہارے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اس رویے سے تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں عام طور پر ان سوالات سے شکوک پیدا ہو سکے، اور وہ بھی اس قسم کے سوال لا یعنی پر سب کے سب اتر آئیں۔ یعنی خوب سمجھ رہے ہو کہ ایسے محمل سوالات جو کرے اور اس جسارت کی بنا پر جو بدل کر لے لے کفر کو ایمان سے، ایمان دے ڈالے اور اس کے بدلے میں کفر لے لے، تو بے شک گم کر دیا اس کفر کے خریدار نے سیدھا ہموار راستہ اسلام کا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کوئی چیز مٹاتا ہے یا اس کے حکم کو ختم کرتا ہے تو اس سے بہتر یا اس کے برابر دوسری آیت قرآن پاک میں لے آتا ہے، اس کے بدلے کوئی اس سے بہترین یا اس جیسا حکم قرآن پاک میں لے آتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اسی بیان میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کیا کوئی ایسا بھی ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد جو مقامات ہیں، جو دنیا قائم کی جائے گی الحشر کی، جنت و جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، تو کیا تم میں سے کوئی ایسا کوئی شخص ہے جو یہ سوچتا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بادشاہی ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جان لو کہ ساری کی ساری دنیا اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اس پر اسی کی بادشاہی ہے، اور کل قیامت کے دن جنہیں تم اپنا معبود بنا کر گھوم رہے ہو، جنہیں تم اللہ کے برابر سمجھ رہے ہو، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادتیں کر رہے ہو، تو یہ جان لو کہ تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ اس مقام پر اس دن اگر کوئی مددگار ہوگا تو اللہ کی ذات ہوگی، اگر کوئی ساتھی ہوگا تو اللہ، اور اللہ اپنی رضا سے جسے یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ لوگوں کا ساتھ دے وہی ساتھ دے سکتا ہے، اور ہرگز اللہ کبھی بھی ان لوگوں کو یہ اختیار عطا نہیں فرمائے گا جسے ان کے برابر قرار دیا گیا، اور اس برابر قرار دیے جانے پر وہ خوش ہوئے یا وہ کچھ نہ کہہ سکے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، تو اللہ رب العزت کے علاوہ کل قیامت کے دن
اور اس دنیا کی بادشاہی کے بعد جن اللہ رب العزت ہم پر امتحانات کی گھڑیاں جب ہم پر کھلنے لگیں گی، جب حساب و کتاب کی محفل سجے گی، تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ اس تنبیہ کے بعد، ہمیں متنبہ کرنے کے بعد، یہ ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا سب رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جان لو کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کا حکم چلے گا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا تم اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات، جتنا بھی پیچھے گزرا یہودیوں کا معاملہ کہ انہوں نے کیسے اپنے انبیاء سے کس طرح کے سوالات کیے، پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اس طرح کے سوالات کیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیتا ہے، ایک آیت نازل کرتا ہے، اسے لوگوں کے دماغ سے بلا دیتا ہے، پھر نئی آیت لے کے آتا ہے، نیا حکم لے کے آتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جب اس طرح کے الٹے سیدھے وہمی سوالات کہ ہم تو اسلام کو تب مانیں گے جب ہمیں کوئی اللہ کی ایسی کتاب دی جائے جو ایک مرتبہ میں نازل ہوئی ہو پوری کی پوری، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے تب ہم ایمان لائیں گے، فرشتوں سے بات چیت کرنی ہے تب ایمان لے آئیں گے۔ تو اس طرح کے جب وہمی سوالات اور بیجا سوالات کیے جانے لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، تب رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کیا یہ سب کچھ تم جان بوجھ کر، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حکم تبھی نازل ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جب وہ موقع آتا ہے جس وقت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو خاص کر رکھا ہے۔ تو تمہیں یہ معلوم ہے، تم پچھلے انبیاء پر ایمان لاتے رہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، ان سے سیکھا رب تبارک و تعالیٰ کی فرمانی کسے کہتے، فرما برداری کسے کہتے ہیں، نافرمانی کسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی تخصص، اللہ رب العزت کا قربت کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کس طرح مول لی جا سکتی ہے، تو سب تم نے سیکھا اپنے نبیوں سے۔ اور آج تم سب کچھ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی اپنے نبی سے، اس دور کے جو سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اس نبی سے تم اس طرح کے بیہودہ سوالات کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم حضرت موسیٰ کی طرح انہیں بھی اپنی باتوں میں الجھانا چاہتے ہو اور انہیں بھی اسی طرح الجھا کر رکھ دینا چاہتے ہو اور انہیں بھی اسی بات میں الجھا ہوا رہنے دینا چاہتے ہو کہ تم ایمان تو لانا چاہتے ہو لیکن تمہارے کچھ مطالبے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مطالبہ کچھ بھی نہیں ہے، تم صرف اور صرف ایمان لانے سے خود کو روکنے کے لیے یہ بلا وجہ کی باتیں لے کر آتے ہو اور یہ بہانے بازی کرتے ہو۔ اس اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اس بات کا اظہار فرما رہا ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے اور ہم طرح طرح کے بہانے لنا کے لائیں اور یہ محسوس کرائیں سامنے والے کو، بولنے والے کو، نصیحت کرنے والے کو، شریعت بتانے والے کو کہ ہم نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ اس کا حل بتائیے، اس کا کوئی طریقہ بتائیں کہ وقت نکل آئے۔ تو یہ سب صرف اور صرف بہانے بازی ہے۔ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں پیش کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی ہم میں سے نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ ان سارے سوالوں کا جواب خود ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کی سہولت کے اعتبار سے ان سارے مشکلات کو حل کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جو روش ہے ہماری کہ جب ہمیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے، کوئی بات بتائی جاتی ہے اور اس سے چڑھ کر یا اس سے دور رہنے کے لیے ہم طرح طرح کے نئے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں، من گڑت باتیں لے آتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو ہمارے بیچ میں گھر کر گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہودیوں کی راہ پر نہ چلیں بلکہ اس راہ پر چلیں جو راہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائی، جس راہ پر صحابہ اکرام چلے، جس راہ پر اہل بیت اطہار حسنین کریمین نے اپنی جانیں قربان کر ڈالی۔ تو ہم جو ان بزرگوں کا احترام کرتے ہیں تو احترام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی زندگی گزاری، جو نصیحتیں اپنی زندگی میں ہمارے لیے چھوڑی، ان پر ہم عمل کریں، تب تو ہم حقیقتاً احترام کرنے والے ہیں، ورنہ ہم بھی ان یہودیوں کی طرح جھوٹے ہیں جس طرح وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے تمام انبیاء پر ایمان لایا۔ تو اگر ان کا ایمان تمام انبیاء پر ہوتا تو وہ کبھی بھی محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے۔
تو اسی طرح اگر ہم ان بزرگوں کے احترام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان بزرگ شخصیتوں سے فیض لینے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی نصیحتوں پر، ان کی زندگی میں ہمارے لیے چھوڑی گئی نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تب تو ان سے سچی محبت کرتے ہیں، ورنہ ہم صرف اور صرف جھوٹی باتیں اور مکاری کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے اور مکاری سے محفوظ رکھے، اور جو یہ کرتا ہو اللہ رب العزت اسے ان باتوں سے باز آ جانے کی نصیحت فرمائے، ان باتوں سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم۔